بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم کے مطالعہ کے سلسلہ میں ہم نے جو سفر طے کیا تھا وہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دعوت دے رہے تھے، تو اس میں دوسری دعوت میں جب انہوں نے اپنے گھر پہ اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو دعوت دی تو اس میں حضرت ابو طالب نے ایک بڑی حوصلہ افزائی کی بات کی تھی کہ میں آپ کی جو ہے وہ سرپرستی جاری رکھوں گا، حمایت بھی جاری رکھوں گا، گو کہ میں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کے دین چھوڑنے پہ راضی نہیں پاتا۔ تو یہ ایک حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ اس حمایت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو قبیلہ قریش کی دوسری شاخیں بھی تھیں، مکہ سے باہر بھی تھیں، پاس بھی تھیں، تو وہاں پہ بات کرنے کا اور اس کا متعلق فائدہ ہو گیا، اور اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو اب مختلف قبائل، سب کاسٹ، سب جگہوں پہ پہنچانی شروع کر دی۔ مکہ میں گفتگو ہونے لگ گئی، اور ابھی قریش کے سرداروں نے اس کی اتنی زیادہ نوٹس نہیں لیا، باتیں ہو رہی تھی، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کے خلاف باتیں ہو گئیں سٹارٹ، تو اب انہوں نے نوٹس لیا کہ یہ تو بڑی معمولی چیز ہم سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو یہاں تک آ گیا کہ ہمارے باپ دادا کے جو دین مذہب ہے اور یہ جو بت ہے، اور ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، تو ان کو یہ تشویش ہوگی کہ تو ان کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ سب جو قبائل تھے ان کے سرداروں کو، جس میں ابو سفیان، ابو جہل، بس سب بہت تھے، یہی تھا نہیں سردار، وہاں پہ ہر قبیلے کے اپنے ایک سردار تھے، تو ان کے جو پرامننٹ لوگ تھے ان کو لے کے وہ حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی عزت ہے آپ کی یہ ہمارے یہاں پہ، اور ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کو روکیے یا سمجھائیں، کچھ ایسا کریں کہ جس سے یہ معاملہ جو ہے بحث خوبی جو ہے وہ طے پائے۔ انہوں نے بات کی اور چلے گئے، اور حضرت طالب نے میرے خیال میں اس کا نوٹس لیا ہی نہیں، آپ نے نبی سے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، تو معاملہ چلتا رہا، وہ کرتے رہے، آپ تبلیغ جو ہے شد و مت کے ساتھ آپ نے جاری رکھی ہوئی تھی، اور لیکن قریش کو ایک دفعہ مطلب بار بار جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، کو ہر گھر تک بات پہنچ گئی تھی، اب ہر گھر میں یہ مسئلہ تھا کہ بتوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو بت جو ہیں وہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہے، مطلب ہر گھر میں کوئی کلیش پیدا ہو رہا تھا، نوجوان نسل جو تھی وہ اس سے متاثر ہو رہی تھی، اور وہ گھروں میں بھی باتیں ہوتی تھی، اپنے بزرگوں سے کرتے تھے، تو وہ ایک پریشانی کا باعث ان کے لیے بن رہی تھی بات۔ تو انہوں نے سب نے مل کے قریش کے ان سرداروں نے سوچا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابو طالب سے ڈسکس کرنے کے باوجود اس کا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لیا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ کن بات کرتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ سرداران جو تھے قریش جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو طالب کے پاس گئے
اس دفعہ ذرا ان کا لہجہ ذرا مختلف تھا. انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ نے کوئی اس کا خاص نوٹس نہیں لیا ہے. تو اب بات جو ہے ہماری بہت آگے بڑھ گئی ہے. تو یا تو آپ ہمیں ان سے نپٹنے دیں، تو یا پھر اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ سے نپٹتے ہیں، اور یا آپ ہم پہ غالب آ جائیں گے یا ہم آپ پہ غالب آ جائیں گے. اس وقت تک یہ مطلب رہے گا معاملہ آپ کے ساتھ جب تک کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک کسی پہ غالب نہیں آ جاتا. اب حضرت ابو طالب نے تھوڑا سا تشویش محسوس کی. آپ نے اس طرح کیا کہ ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے مجھ پہ اتنا بوجھ ڈالو کہ جو میں سہار سکوں. ساری بات پھر ان کی قریش کی بتائی کہ یہ اس طرح کہہ کے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب چچا جو ہے وہ اپنی حمایت جو ہے وہ میرے سے واپس لینے والے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذباتی ہو گئے. چچا کے سامنے انہوں نے کہا کہ چچا میرے یہ جو ہے قریش میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں اور ایک پہ چاند رکھتے ہیں، تو میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے فتح یاب نہ کر دیں یا پھر مجھے جو ہے وہ مطلب یا پھر مجھے نقصان جو ہونا ہے مجھے یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ جی جو ہے وہ یہاں سے اٹھا نہیں لیتے. کچھ اس طرح کی بات تھی کہ دنیا سے اٹھا نہ لیں، یا پھر یہ بات ہے. تو اس بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ آنسو لے کر ہی اب اٹھ کے تو جانے لگے. تو چچا کے دل بھر آیا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آواز دی اور پاس بلایا اور کہا کہ آپ اپنا جو ہے مشن کو وہ جاری رکھیں، میں آپ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ سننا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہو گئی، اور آپ کو جو تشویش تھی جو کہ میری حمایت واپس ہو جائے گی اس سے آپ ذرا مطمئن ہو گئے کہ یہ حمایت ابھی مجھے حاصل ہے. تو آپ وہاں سے خوش ہو کے تو حضرت ابو طالب کے گھر سے تو باہر آئے گے. اور اب ظاہر ہے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں. تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ ولاگ سنتے ہیں تو آگے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور بچوں کو ضرور سنایا کریں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ان کے اسکول کالج میں بھی یہ چیزیں کام آئیں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.